40 منٹ ہے کتنا؟ 1 منٹ. پچاس تک ہو گئے ہے تو وہی، لیکن اگر 5-7 منٹ اوپر ہو گئے ٹھیک ہے. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات انك مجیب الدعوات انك غافر السیئات انك مبدل السیئات بالحسنات انك على كل شيء قدیر. مجلس کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی جلد صحت یابی کے لیے، اپنی حاجات شرعیہ کی برابری کے لیے، تنگستوں کی فراخ دستی کے لیے، وطن عزیز کے استحکام اور سلامتی کے لیے، اپنی سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ صاحبان علم و معرفت کا مظلوم کربلا کے اس فرش عزا پر تشریف فرما ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ قبول فرمائے. جن بانیان نے، جن خدمت گزاران نے اس فرش عزا کے بپا کرنے میں دن رات تگودو کی ہے اور اس فرش عزا کا اہتمام فرمایا ہے، مالک الملک اللہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ہم سب کو ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. آیہ کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اس آیت کو ہم آیہ ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے تمہارا ولی تو صرف اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اس آیت کو آیہ ولایت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور تقریباً سب مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیا وافی ہدایہ مولا امیر کائنات کی شان میں نازل ہوئی. یہاں تک کہ آج میں مطالب کو دیکھ رہا تھا، کسی بزرگ نے 40 مرتبہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اس امید کے ساتھ کہ علی کی طرح میری شان میں بھی کوئی آیت آ جائے. لیکن یہ اعزاز صرف علی ولی کے حصے میں آیا کہ ادھر علی ولی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی اور ادھر اللہ نے علی ولی کی شان میں یہ آیت نازل کر دی. اس آیت کے حوالے سے یا مفہوم ولایت کے حوالے سے کچھ گزارشات اور معروضات آپ سروران گرامی کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے تمہید اور مقدمے کے طور پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ اس عشرہ محرم میں اسی عنوان کو آپ کی خدمت میں مختلف پہلوؤں سے پیش کیا جائے گا کہ ولایت کہتے کسے ہیں، ولی کون ہوتا ہے، ولی کی شرائط کیا ہیں، ولایت کی شرائط کیا ہیں، ولی بنانے کا اختیار کسے ہے، اگر ولی بنانے کا اختیار اللہ کو ہے تو وہ کسے اپنا ولی بناتا ہے،
اور آیا ولایت صرف ولایت رحمان ہے یا ولایت شیطان بھی ہوا کرتی ہے؟ یہ سارے وہ مطالب ہیں کہ جو اس آیت کے ذیل میں اور اس آیت سے متعلقہ باتیں ہیں جس کو علماء نے مفسرین نے ذکر فرمایا. لیکن ان ساری باتوں سے پہلے اپنے نوجوانوں کی خدمت میں اپنے بزرگوں سے اجازت لیتے ہوئے یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ چاہے عقیدہ ولایت سے متعلق ہو یا عقیدہ توحید سے متعلق، چاہے عقیدہ عدل الہی سے متعلق ہو یا قیامت سے متعلق، یہ عقیدہ لینا کہاں سے ہے؟ یقیناً یہ بہت بڑی زحمت ہے کہ جو ان برادران نے، انتظامیہ نے کی ہے، اس کھلی فضا کو آپ کے اس عشرہ محرم کے لیے تیار کیا ہے، اور تا حد نگاہ آپ مومنین تشریف فرما ہیں. آواز کا بھی مجھے احساس ہے کہ اس طرح کے جو حال میں آپ کو آواز ملتی تھی شاید یہاں اس طرح سے آواز نہیں ہے، لیکن معروضی حالات کے ساتھ ہم نے چلنا ہے اور اس فرش عزا کو انشاءاللہ اسی بارونق انداز میں منعقد کرنا ہے جس طرح یہ گزشتہ سالوں میں ہوتا رہا ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عقیدہ کہاں سے لینا ہے؟ عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ اب فرق نہیں کرتا وہ عقیدہ کون سا ہے، توحید سے متعلق ہے، مبدأ سے متعلق ہے یا معاد سے متعلق ہے، انسان کے دنیا میں آنے سے متعلق ہے یا انسان کے اس دنیا سے جانے سے متعلق ہے، یا اس دنیا کے اندر اس کائنات عالم کے انتظام و انصرام کو چلانے سے متعلق ہے. عقیدہ کہاں سے لیں؟ آج کے جوان کا سب سے بڑا مسئلہ، آج کے جوان کی سب سے بڑی مشکل، آج کے جوان کا سب سے بڑا سوال، مولانا آج تو بازار میں بڑے عقائد آ گئے، آج تو بازار میں بڑی باتیں آ گئیں، عنوان ولایت کو لے لیجئے. ولایت کی کئی تفسیریں ہیں، عنوان ولایت کا رکھا جاتا ہے، لیکن آپ کچھ بات کرتے ہیں، وہاں کچھ بات کی جا رہی ہے، وہاں کچھ بات کی جا رہی ہے. مولانا عقیدے کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ یہ سوال آج کے نوجوان کا سوال ہے. اس سوال کا جواب کہاں سے ملے گا؟ اس سوال کا جواب اس فرش عزا سے ملنا چاہیے جو فرش عزا ان صاحبان ولایت کی امانت ہے. میرے ساتھ چلیں گے. اس سوال کا جواب کہ ولایت کہاں سے آئی، ولایت کیسی ہونی چاہیے، ولایت کی شرائط کیا ہیں، ولی کون ہے، ولی بناتا کون ہے، مولانا یہ جواب دیں گے. میرے جوان، میرے ماتمی، میرے عزادار، اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر مت جانا، صاحب ولایت اور تاجدار ولایت کے دروازے پر جانا، اور تاجدار ولایت تجھے مکتب نبوت میں لے جائے گا اور مکتب نبوت تجھے ترجمان توحید کے دروازے پر لے جائے گا. یا علی، یہ ترتیب ذہن میں رہے. عقیدہ لینا ہے، عقیدے کے بغیر زندگی نہیں گزرے گی. لینا کہاں سے ہے؟ عقیدہ وہ لینا ہے جس کی بنیاد قرآن ہے اور محمد کا فرمان ہے. قرآن اور محمد کا فرمان، یہ ہمارے عقائد کی بنیاد ہونی چاہیے. دنیا کا کوئی بھی عقیدہ اگر اس کی بنیاد قرآن ہے،
محمد کا فرمان ہے، معصومین کی سیرت ہے، اس کو آنکھیں بند کر کے لے لیں گے۔ لیکن اگر عقیدہ بظاہر خوشنما ہے لیکن اس کی بنیاد میں قرآن بھی نظر نہیں آتا، محمد کا فرمان بھی نظر نہیں آتا، اور آل رسول کی سیرت بھی نظر نہیں آتی، وہ ظاہری طور پر خوشنما عقیدہ تو ہو سکتا ہے، آل رسول کے مکتب کا ترجمان عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ ولایت انہی عقائد میں سے ہے کہ جو آج کے نوجوان کا سوال ہے، آج کے نوجوان کی خواہش ہے، آج کے نوجوان کی تشنگی ہے، آج کا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ ولایت کو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے رکھا جائے۔ نہیں، میرے خیال میں دور تک مومنین تشریف فرما ہے، ایک جملہ عرض کر کے آپ کی خدمت میں اس ولایت کو تھوڑا واضح کر دوں اور پھر اپنے مضمون کی طرف بڑھ جاؤں۔ ولایت ہے کیا؟ ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولی کون ہے؟ ولی کی تعریف ایک لائن میں اگر کرنا چاہوں، ایک سطر میں، تو یہ کہوں گا کہ ولی اور ولی خدا اسے کہا جاتا ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، جو انسانیت کو جہالت کی تاریکی سے ہدایت کی نورانیت کی طرف لے کے آ جائے، اسے ولی خدا کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، جو ظلمات سے نورانیت کی طرف سفر میں رہنما ہے، جو جہالت سے علم کی طرف سفر میں رہنما ہے، جس کی زندگی میں کہیں کوئی شرک کی نجاست نظر نہیں آتی، جس کو جو اعزاز بھی ملا وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوا، اگر ایسا ولی نظر آ جائے تو یہ تاجدار ولایت کہلائے گا۔ اور یہ ولی وہ ہے کہ جس کی ولایت کو میں یوں بیان کروں گا کہ ولایت ائمہ ہدی کی مثال سجدہ آدم کی سی ہے۔ تھوڑا میرے ساتھ چلیں گے، ولایت کی مثال کیا ہے؟ سجدہ آدم کی مثال ہے کہ جس نے ولایت کو قبول کر لیا، جس نے سجدہ آدم کو قبول کر لیا، وہ تو اللہ کی بارگاہ کا مقرب فرشتہ بن گیا، اور جس نے سجدے کا انکار کر دیا وہ شیطان رجیم بن گیا۔ ولایت یعنی سجدے کا حکم بھی خدا نے دیا، ولایت کا دستور بھی خدا نے دیا، وہاں پر انکار کرنے والا شیطان بن گیا چونکہ اس کا انکار حکم خدا کا انکار تھا۔ یہاں بھی ولایت کا انکار کرنے والا کسی اور لشکر میں نظر نہیں آئے گا، لشکر ابلیس میں نظر آئے گا، اس لیے کہ ولایت کا تقاضا کوئی اور نہیں کر رہا، خود خداوند متعال کر رہا ہے۔ اللہم صلی علی۔ کیا سمجھتے ہیں پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سامنے بیٹھے ہوئے مومنین صلوات پڑھ رہے ہیں، اور وہ جو دور تک ہیں شاید دور ہونے کی وجہ سے ایک پورے پنڈال سے اگر صلوات کی آواز اجتماعی صورت میں آ جائے گی تو انشاءاللہ مجلس کی نورانیت میں اضافہ ہوگا۔ مل کر صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ پیغمبر خاتم نے ولایت کا اعلان فرمایا تھا، ولایت کا اعلان فرمایا تھا، اور اعلان اپنی طرف سے نہیں فرمایا تھا، اعلان کا حکم خدا کی طرف سے آیا تھا، اللہ کی طرف سے فرض منصبی تھا کہ محمد ولایت کا اعلان کر دو، اور پیغمبر نے اعلان فرمایا۔ نہیں، جملہ تبدیل کر دیتا ہوں، بعثت پیغمبر آغاز اسلام ہے۔ تھوڑا میرے ساتھ چلیں گے، بعثت پیغمبر آغاز اسلام ہے،
غدیر کا میدان اکمال اسلام ہے، عاشورہ کا میدان احیاء اسلام ہے، اور مہدویت اس اسلام کے جہانی ہونے کا نام ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں، بعثت پیغمبر آغاز اسلام، غدیر کا میدان اکمال اسلام، عاشورہ کا میدان احیاء اسلام، اور مہدویت نام ہے اس اسلام کے بین الاقوامی طور پر نافذ ہونے کا۔ لہذا ولایت معمولی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ ولایت وہ حقیقت ہے جس کا اعلان ہر امام معصوم نے کیا، جس کا اعلان ہر امام معصوم نے کیا۔ صرف معصوم امام نے کیا یا صدیقہ طاہرہ نے بھی کیا؟ انشاءاللہ میری آواز پہنچ رہی ہے۔ ولایت کا اعلان ہر امام نے کیا اور صدیقہ طاہرہ نے کیا، اور میرا اور آپ کا اعلان ولایت کرنا اور ہے، صدیقہ طاہرہ کا اعلان ولایت اور حفاظت ولایت اور ہے۔ اس لیے کہ صدیقہ طاہرہ وہ ہستی ہے کہ وہ معصومین جنہیں اللہ نے ساری مخلوقات پر اپنی حجت بنا کے بھیجا ہے، اگر وہ کسی کو حجت مانتے ہیں اپنے اوپر، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ ہے۔ نحن حجت اللہ علیکم وجدتنا فاطمہ ہی حجت اللہ علینا، ہم اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے۔ ہمارے اوپر کون حجت ہے؟ ہماری جدہ فاطمہ زہرا، اللہ نے اسے ہمارے اوپر حجت بنا کے بھیجا۔ صدیقہ طاہرہ نے بھی اعلان ولایت فرمایا، صدیقہ طاہرہ نے بھی ولایت کی حفاظت فرمائی، اور کہاں حفاظت فرمائی؟ آپ کی سماعتوں کی نظر یہ جملہ کرتا ہوں، وہاں پر ولایت کا اظہار فرمایا جہاں ولایت کا اظہار آسان نہ تھا، اس طرح اظہار ولایت فرمایا کہ سامنے والوں کو ان کی حیثیت بتا دی اور ولایت کی اہمیت بتا دی۔ صدیقہ طاہرہ نے بھی اعلان ولایت فرمایا اور حفاظت ولایت فرمائی۔ ہاں مومنین کرام، یہ ولایت قیمتی ہے۔ یہ ابتدائی اور تمہیدی گفتگو انشاءاللہ یہ آپ کے سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں، اور مسلسل اسی موضوع کا کوئی نہ کوئی پہلو آپ کی خدمت میں روزانہ عرض کیا جائے گا۔ یہ ولایت پیغمبر کی نظر میں کیا ہے؟ پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ غدیر میں اگر ولایت کا اعلان ہوا تو صرف علی ولی کی ولایت کا اعلان نہ تھا، بلکہ نظام ولایت کا اعلان تھا۔ غدیر میں علی ولی کی ولایت کا فقط اعلان نہ تھا، بلکہ نظام ولایت کا اعلان تھا۔ گویا کہ پیغمبر خاتم حکم خدا سے میدان غدیر میں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم کی صورت میں اعلان فرما کر دنیا کو یہ پیغام پہنچا رہے تھے۔ یاد رکھنا، ہدایت کا سلسلہ نبوت کی صورت میں ختم ہو جائے گا، میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، لیکن جہالت رہے گی، گمراہی رہے گی۔ جب جہالت اور گمراہی رہے گی تو دنیا کو ہادی اور ہدایت کی ضرورت بھی رہے گی۔ قیامت تک جس نظام کو ہدایت کی صورت میں پیغمبر نے غدیر کے میدان میں وضع فرمایا، اس نظام کا نام نظام ولایت ہے۔ غدیر کے میدان میں جس نظام کا پیغمبر نے اعلان فرمایا وہ نظام ولایت ہے۔ اور صرف غدیر میں اعلان نہیں فرمایا، متعدد مقامات پر انشاءاللہ یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ یہ جو جملہ ہم غدیر کے حوالے سے عرض کرتے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ بھی اپنی زندگی میں عمر بابرکت میں پیغمبر خاتم نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، اور اس اعلان ولایت کے ذریعے کیا پیغام دیا؟ یاد رکھنا،
دنیا کبھی بھی ہادی اور ہدایت سے خالی نہیں ہو سکتی. اور وہ روایت ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس روایت کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ ولایت کی حیثیت کیا ہے، ولایت کا مقام کیا ہے، ولایت کا مرتبہ کیا ہے. پیغمبر خاتم سرکار امیر کائنات کو مخاطب کر کے یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اے علی، اگر کوئی شخص عمر نوح لے کر آئے اور اس عمر نوح میں ساری زندگی عبادت پروردگار کرتا رہے، اسے اللہ احد پہاڑ جتنا سونا دے دے اور وہ سارا سونا راہ خدا میں خیرات کر دے، اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دے، اتنا اضافہ 1000 حج اپنے قدموں پر چل کر کرے اور پھر صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کے ساتھ مارا جائے. اے علی، اتنی عبادتیں کرنے والا، اتنی ریاضتیں کرنے والا، اتنی بندگی کرنے والا، اتنا صدقہ و خیرات کرنے والا، اگر ساری عبادتیں کرتا چلا جائے لیکن دل میں تیری ولایت کا اقرار نہ کرتا ہو، یا علی، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. اے علی، لم یشم رائحۃ الجنہ، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. جنت جانا دور کی بات ہے، جنت کا حقدار بننا دور کی بات ہے. اور جنت کی خوشبو کہاں تک جاتی ہے وہ بھی روایات نے بتا دیا. وہ جنت جس کی خوشبو پتہ نہیں کہاں تک جاتی ہے، اس جنت کی خوشبو کا حقدار بھی وہ نہیں بن سکتا جو علی ولی کی ولایت اور نظام ولایت کا اقرار نہ کرتا ہو. اتنی قیمتی ہے ولایت. نہیں، ابھی بھی شاید اس ولایت کے ابتدائی اس گفتگو کے مرحلے میں کچھ تشنگی محسوس ہو رہی ہے. وہ روایت مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی، وہ میرے سامنے ہے، جس میں امام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. نماز کو ذکر فرمایا، روزے کو ذکر فرمایا، زکوٰۃ کو ذکر فرمایا، حج کو ذکر فرمایا، اور ان سب کو ذکر فرمانے کے بعد آخری مرحلے پر امام فرماتے ہیں والولایہ، اور اسلام کی بنیاد ولایت ہے. نماز بھی اسلام کی بنیاد، روزہ بھی اسلام کی بنیاد، زکوٰۃ بھی اسلام کی بنیاد، جہاد بھی اسلام کی بنیاد، اور ولایت بھی اسلام کی بنیاد. معصوم امام کی مقدس بارگاہ میں حلقہ نشین اور مقدس بارگاہ میں بیٹھنے والے اس صحابی نے ادب سے ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کر یہ سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، ان 5 چیزوں میں آپ کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ ان 5 میں آپ کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ معصوم نے ارشاد فرمایا، ان 5 میں ولایت مرکزی حیثیت رکھتی ہے. کیوں یا ابن رسول اللہ؟ فرمایا اس لیے کہ ولایت کی ان باقی اعمال کی نسبت حیثیت وہی ہے جو چابی کی حیثیت ہوتی ہے. لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ، چونکہ ولایت اور والی اس سارے نظام کا مرکز ہے، اور اس سارے نظام کو چلنا ہے اس ولایت کے گرد. ولایت کے اطراف میں چلے گا یہ سارا نظام. اور محمد باقر علیہ السلام کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں اور صادق آل محمد کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کریں، یا ابن رسول اللہ، آپ ذرا اس ولایت کی ماہیت کو ہمارے لیے واضح فرما دیں. میرے ساتھ چل رہے ہیں انشاءاللہ مومنین؟ اگر میرے ساتھ چل رہے ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد.
یہ روایت عجیب ہے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ابتدائی اور تمہیدی گفتگو ہے، جس میں ولایت کو معصومین کی نگاہ میں کیا حیثیت حاصل ہے اس کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ لیکن ولایت کی شرائط کیا ہیں، ولایت کے تقاضے کیا ہیں، ولایت مجھ سے اور آپ سے کیا مانگتی ہے؟ آیا ولایت کے اقرار کے بعد ہمارا سفر اور ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، یا اقرار ولایت کے بعد ہماری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ یاد رکھیں، اقرار ولایت ذمہ داریوں سے اپنا ذمہ خالی کرنے کا نام نہیں ہے، اقرار ولایت ذمہ داریوں میں اضافے کا نام ہے۔ وہ شخص جو ولایت کا اقرار کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ ذمہ دار ہے کہ جو ولایت کا اقرار نہیں کرتا۔ ولایت آپ کے وظائف میں اضافہ کرتی ہے، ولایت آپ کو محدود کر دیتی ہے، ولایت آپ کے اعمال پر ناظر بن جاتی ہے، ولایت آپ کو اور مجھے یہ بتاتی ہے کہ وہ جو ولایت کا اقرار نہیں کرتا وہ آزاد ہے، تو جو ولایت کا اقرار کر چکا ہے تو آزاد نہیں ہے۔ ولایت ہماری حدود کو، ہمیں حدود کا پابند بنا دیتی ہے، ولایت قطعاً آزاد نہیں کرتی، ولایت ہماری آزادی کو محدود کرنے کا نام ہے۔ صادق آل محمد سے یہی سوال ہوا کہ ولایت کی اہمیت کیا ہے؟ صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا، ولادتی من علی ابن ابی ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی من علی ابن ابی طالب۔ میں علی ابن ابی طالب سے دو تعلق رکھتا ہوں، میرا علی ابن ابی طالب سے دوہرا رشتہ ہے، میں علی ابن ابی طالب سے دو حیثیتوں سے مربوط ہوں۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، توجہ نہیں فرما رہے، یہ معصوم امام کے جملے ہیں، یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ معصوم امام کے جملے ہیں۔ کہا میرا علی سے تعلق دو طرح کا تعلق ہے، پہلا تعلق میں علی کا بیٹا ہوں، مولا دوسرا تعلق کیا ہے؟ کہا بیٹا ہونے کے علاوہ میں علی کی ولایت کا اقرار بھی کرتا ہوں۔ نہیں، بات آخر تک نہیں پہنچ رہی۔ پہلا رابطہ علی سے صادق آل محمد کا یہ ہے کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، دوسرا تعلق صادق آل محمد کا علی ابن ابی طالب سے یہ ہے کہ آپ علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں۔ مولا ان دو رشتوں میں سے، ان دو نسبتوں میں سے، ان دو تعلقات میں سے، ان دو رابطوں میں سے ہماری نظر میں ممکن ہے کوئی اور رشتہ اہمیت رکھتا ہو، آپ فرمائیے آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ صادق آل محمد فرماتے ہیں ان دو نسبتوں میں سے میرے لیے زیادہ محبوب نسبت یہ ہے کہ میں علی ولی کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں۔ اپنی ولادت کو ذکر نہیں فرمایا بلکہ اپنی ولایت کو ذکر فرمایا۔ کہا صادق آل محمد جس پر فخر کرتے ہیں، جس پر مباحات کرتے ہیں، جس پر ناز کرتے ہیں، وہ تعلق ہے جسے ولایت کا تعلق کہا جاتا ہے۔ یا ابن رسول اللہ، وہ تعلق بھی اہمیت رکھتا ہے، اس پر ناز کیوں نہیں فرمایا؟ صادق آل محمد نے جواب دیا، کہا یاد رکھو میرا علی کا بیٹا ہونا، میرا علی کی نسل سے ہونا یہ اللہ کا فضل ہے، میرا علی کی ولایت کا اقرار کرنا یہ اللہ کا فرض ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علی سے میرا ولادت والا تعلق اللہ کا فضل ہے، اللہ نے لطف کیا، اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے احسان فرمایا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ،
اللہ نے اپنی رسالت کو کہاں رکھا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال یہ لطف پروردگار ہے کہ اللہ نے مجھے علی کی نسل میں سے قرار دیا، اور یہ فضل ہے. سوال فضل کا بعد میں ہوگا، فرض کا پہلے ہوگا. جب علی کی ولایت کو فرض قرار دیا تو پہلے سوال علی کی ولایت کا پوچھا جائے گا. اور یہ ولایت کو صرف ایک نعرہ ولایت تک محدود کر دینا اور اس کے بعد مکمل خاموش ہو جانا، میرے خیال میں یہ علی ولی کے ساتھ اور نظام ولایت کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. نعرہ ولایت ضروری ہے. غدیر میں نعرہ ولایت لگایا گیا، اور یہ نعرہ ولایت کسی اور نے نہیں، خود پیغمبر نے لگوایا. لیکن میرا سوال یہ ہے، پیغمبر نے نعرہ ولایت لگا کر اور 1,25,000 کم و بیش اصحاب سے اس نعرہ ولایت کا جواب لے کر آیا یہ اعلان فرمایا تھا کہ اب یہ نعرہ ولایت لگنے کے بعد پیغام غدیر بھی یہاں پر رک گیا، پیغام ولایت بھی یہاں پر رک گیا، علی کی ولایت بھی یہاں پر رک گئی. اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نعرہ ولایت کا معنی غدیر کے میدان میں نعرہ ولایت کا رک جانا ہے، تو پھر وہ نظام کہاں ہے جس نظام کی بات کہیں پر محمد مصطفیٰ کر رہے ہیں، کہیں پر علی مرتضیٰ کر رہے ہیں، اور کہیں پر فاطمہ زہرا کر رہی ہیں. اللہ اعلان ولایت ضروری ہے، لیکن اعلان ولایت کے بعد رکنا نہیں ہے، تقاضۂ ولایت کو سمجھنا ہے، اعلان ولایت کی حقیقت کو سمجھنا ہے، اعلان ولایت کے پیغام کو سمجھنا ہے. صرف نعرہ ولایت پر رک جانا یہ اس نظام ولایت کے ساتھ خیانت ہے. اور یہ میری بات نہیں ہے. اب صدیقہ طاہرہ کے خطبات اٹھا کر دیکھ لیں. صدیقہ طاہرہ نے اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا، جعل اللہ امامتنا وطاعتنا امانا من الفرقہ ونظاما للملہ. اے آل رسول کی محبت کا کلمہ پڑھنے والو، اے آل رسول کی مودت کا کلمہ پڑھنے والو، اے آل رسول کی ولایت کا نعرہ لگانے والو، یاد رکھو ہماری محبت، ہماری اطاعت، ہماری امامت، ہماری ولایت صرف نعرے تک محدود نہیں، یہ کائنات کو چلانے والے نظام کا نام ہے. ہماری امامت کو اللہ نے نظام بنایا، ہماری اطاعت کو اللہ نے نظام بنایا. جو نعرہ ولایت لگا لیتا ہے، نعرہ ولایت لگا کر دنیا کے سامنے یہ پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے، میں نے نعرہ ولایت لگا لیا، اس کا مطلب یہ ہے میرا نظام نظام ولایت ہے، میرا پیغام پیغام ولایت ہے، میرا عقیدہ عقیدہ ولایت ہے. البتہ وہ عقیدہ ولایت جس کی بنیاد قرآن ہے اور محمد کا فرمان ہے. نعرہ ولایت میں نظام ولایت ہے، نعرہ ولایت میں عقیدہ ولایت ہے، اور نعرہ ولایت میں مقصد ولایت ہے. اگر ہم مقصد ولایت کو نہیں سمجھیں گے، مقصد نظام ولایت کو نہیں سمجھیں گے، تو اس نعرہ ولایت کا آل رسول کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم سے نہیں چاہتے نعرہ ولایت، ہم سے نظام ولایت کی اتباع کی بات کی گئی ہے، ہم سے اس سسٹم کی اتباع کی بات کی گئی ہے جو نظام پیغمبر خاتم نے غدیر کے میدان میں اور اس سے پہلے بیان فرمایا. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد.
اور یہ تصویر کا ایک پہلو ہے، تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ولی کی بارگاہ میں جب انسان آ جاتا ہے، نظام ولایت کا دامن جب تھام لیتا ہے، تو ولی اور ولایت کیا کرتی ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ولایت کا اقرار یعنی نورانی، جہالت سے نورانیت کی طرف سفر کی ابتدا۔ نظام ولایت لے کر چلتا ہے نورانیت کی طرف، علم کی طرف، روشنی کی طرف۔ لیکن اگر نظام ولایت کو چھوڑ دیا جائے، نظام ولایت کو پسے پشت ڈال دیا جائے، تو ولی خدا سامنے بھی ہوتا ہے، سامنے ولی خدا موجود ہوتا ہے، لیکن انسان چونکہ معرفت ولی خدا نہیں رکھتا، لہذا ہدایت سے دور ہوتا ہے، ہدایت اس کے قریب نہیں آتی۔ ایک جملہ سرکار سید الشہداء جو اپنے وقت کے ولی خدا ہیں، میں نے عرض کیا 4 عناوین ذہن میں رکھیں: بعثت، آغاز اسلام، غدیر، اکمال اسلام، عاشورہ، احیاء اسلام، اور مہدویت، اسلام کا جہانی ہو جانا۔ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اپنے وقت کے ولی خدا آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی لشکر اعداء کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب نظام ولایت کو جنہوں نے قبول کیا وہ کون ہیں، اور اس نظام ولایت سے دوری کا نتیجہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ذرا سن لیجئے۔ سرکار سید الشہداء نے پوچھا، یا ویلکم، وائے ہو تم پر، وائے ہو تم پر، لم تقتلونی، کیوں حسین ابن علی کے قتل کے در پہ ہو؟ مجھے دیکھو، میں رسول کا بیٹا ہوں، میرے سر پہ رسول کی دستار ہے، میرا سراپا رسول والا سراپا ہے، میرے کردار میں رسول کے کردار کی جھلک نظر آئے گی، میری سیرت رسول کی سیرت ہے، میرا لہجہ رسول کا لہجہ ہے، میری زبان سے نکلنے والے الفاظ رسول کی زبان سے سنے ہوئے الفاظ ہیں، میرے لہجے میں رسول کے لہجے کی خوشبو ملے گی تمہیں، اور کائنات عالم میں میرے علاوہ رسول کا اور بیٹا نہیں ملے گا۔ میں حسین ابن علی ہوں، مجھے پہچانو۔ پھر یہ سب کہنے کے بعد سرکار سید الشہداء نے فرمایا، لم تقتلونی، کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ 4 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ علی سنت بدلتها ام علی شریعت غیرتها ام علی جرم فعلتہ ام علی حق ترکتہ۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا میں نے دین خدا کو تبدیل کر دیا ہے؟ کیا میں نے شریعت محمدی کو تبدیل کیا ہے؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا حق غصب کیا ہے؟ کیا میں نے کوئی جرم کا ارتکاب کیا ہے؟ کہا لا، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ آپ نے شریعت کو تبدیل کیا، نہ آپ نے دین خدا میں کوئی تحریف کی، نہ آپ نے ہم میں سے کسی کا حق غصب کیا، نہ آپ نے کسی جرم کا ارتکاب کیا۔ جب کہا کچھ بھی نہیں کیا، پھر پوچھا لم تقتلونی، مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ جملہ سنو گے، ایک جملہ کہا، نہ یہ کہا کہ شریعت کی تبدیلی، نہ کہا دین کی تبدیلی، نہ کہا تم نے جرم کا ارتکاب کیا، ایک جملہ کہا بغضا لابیک علی ابن ابی طالب، تیرے خلاف جہاد کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ علی ولی کی ولایت کا انکار کرنے والے ہیں۔ علی کی ولایت سے دوری کا نتیجہ ہے یہ، بغضا لابیک، ہمارے دل میں تیرے باپ علی کا بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے، ہم نے اس کی ولایت کو قبول نہیں کیا، اور جب ولایت کا اقرار نہیں کیا تو ہم نور ہدایت سے دور ہو گئے، ہم ہدایت کے چراغ سے دور ہو گئے۔ ہمارے سامنے امام معصوم سرچشمہ ہدایت کی صورت میں کھڑا ہوا ہے، لیکن دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، ہدایت کا پیغام سننے کو تیار نہیں ہیں۔
یہ ولایت سے متمسک رہنے کا نتیجہ اور یہ نظام ولایت سے دور ہونے کا نتیجہ. پھر ہدایت انسان کے قریب نہیں آتی اگر انسان اس نظام ولایت سے دور ہو جائے. یہ ولی خدا جو اپنے وقت کا حجت خدا بھی ہے اور فرزند پیغمبر بھی، 28 رجب کا وہ وقت آ گیا جب امت نے حسین کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا. حسین کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا. مشکل مرحلہ ہے عزادارو. بہت سارے زائرین بیٹھے ہیں، بہت سارے حجاج بیٹھے ہیں، بہت سارے زیارت کا شوق رکھنے والے بیٹھے ہیں. جب انسان زیارت پر جا رہا ہوتا ہے دل میں شوق لے کر جاتا ہے، تڑپ لے کر جاتا ہے، لیکن جب کسی امام معصوم کی بارگاہ سے رخصت ہونے کا مرحلہ آتا ہے تو دل کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے، تڑپ جاتا ہے، گریہ کرتا ہے، زری کو تھام کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، میرے اللہ یہ زیارت میری آخری زیارت نہ بنانا، میرے اللہ یہ زیارت میری آخری زیارت نہ بنانا، مجھے توفیق دینا میں پھر بھی آ جاؤں. عزادارو، ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اس ربط مصائب کو آپ کے لیے واضح کرتا ہوں. وطن انسان کے لیے کتنا محبوب ہوتا ہے. وطن بڑی محبت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھے، زندان میں، اس قید خانے میں ایک کھڑکی تھی. موسم تبدیل ہوا، سردی کا موسم آیا، کسی قیدی نے اس کھڑکی کو بند کر دیا. یوسف پیغمبر خدا ہیں. انوار النجف میں علامہ جاڑا مرحوم نے یہ واقعہ لکھا. یوسف پیغمبر نے پوچھا یہ اس کھڑکی کو کس نے بند کیا؟ ایک قیدی آگے بڑا کہتا ہے میں نے بند کیا. جملہ سنو گے وطن کی محبت کا. حضرت یوسف فرماتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے اس کھڑکی سے میرے وطن کی ہوا اور خوشبو آتی تھی. میں اس کھڑکی سے اپنے وطن کی ہوا اور خوشبو سونگھتا تھا اور لیتا تھا. تو نے اس خوشبو کا راستہ بند کر دیا، تو نے اس ہوا کا راستہ بند کر دیا. پاک پیغمبر مکہ میں سخت ترین حالات میں تھے. مشرکین مکہ نے اتنی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائیں کہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. لیکن علماء نے بیان کیا، قرآن میں ملتا ہے، تفاسیر نے لکھا کہ جب پاک پیغمبر مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے اتنے آزردہ خاطر ہوئے، مڑ مڑ کر مکہ کو دیکھتے تھے. مکہ سے محبت ہے رسول خدا کو، اور دل کی اس کیفیت کو اللہ نے دیکھا. اللہ نے وحی نازل فرمائی، میرا حبیب تیری یہ کیفیت کیوں ہے؟ میں تجھے واپس مکہ کی طرف لے کے آؤں گا اور فاتح بنا کے لے کے آؤں گا. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا یوسف پیغمبر نے وہاں خوشبو سونگی، پیغمبر خاتم نے واپس آنے کی امید پر مکہ چھوڑا، لیکن حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. کیسے چھوڑ رہا ہے؟ حسین کو واپس آنے کی امید نہیں ہے. مقتل میں یہی ملتا ہے عزادارو کہ کئی مرتبہ آیا ہے نانا کے مزار پر حسین، آیا نانا کے مزار پر میرا مولا، اور جملے ارشاد فرمائے السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے رسول خدا آپ پر میرا سلام. اگلا جملہ سنو گے عزادارو، تڑپ کر حسین نے کہا نانا یہ تیرا مدینہ ہے اور تیری امت تیرے بیٹے کو مدینے میں نہیں رہنے دیتی. علماء نے لکھا ایک مرتبہ ودا کے لیے آئے، دوسری مرتبہ ودا کے لیے آئے. جب دوسری مرتبہ آئے حسین نے بڑا گریہ کیا
اور کچھ دیر کے لیے حسین پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی. یہ کیفیت کا طاری ہونا تھا. پیغمبر خاتم کو خواب میں دیکھا. رسول خدا فرماتے ہیں او میرا بیٹا حسین پریشان کیوں ہے, او میرا حسین گریان کیوں ہے, روتا کیوں ہے؟ نانا دیکھتے نہیں امت مجھ سے مدینہ لے رہی ہے, مجھ سے ماں زہرا کی قبر کو جدا کر رہی ہے, نانا تیرے روزے سے جدا کر رہی ہے. رسول نے کہا حسین کربلا کی طرف چلا جا, میں بھی تیرا مشتاق ہوں, اب تیرا انتظار کر رہا ہوں. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو اب نانا سے رخصت ہوا ہے حسین, اور نانا سے رخصت ہونے کے بعد بڑا ہے اس مقام کی طرف جہاں پر اپنی ماں زہرا کا مزار ہے. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا, آج میں اور آپ حج پر جاتے ہیں, ہمیں معلوم نہیں زہرائے اطہر کی قبر کہاں پر ہے. کبھی جنت البقیع جا کر سلام کرتے ہیں, کبھی روضہ من ریاض الجنہ میں سلام کرتے ہیں, کبھی بیت الزہرا میں سلام کرتے ہیں, لیکن حسین کو پتا ہے میری ماں کا مزار کہاں پر ہے. بس مقتل نے یہی لکھا, حسین جب رسول کے روزے پر آیا بڑے اطمینان سے آیا. جب رسول کے روزے سے رخصت ہوا ماں زہرا کی قبر کی طرف بڑھا ہے حسین, بڑے اطمینان بھرے انداز میں چلنا شروع کیا. یہاں پر علماء نے بیان کیا جب تک ماں کی قبر نظر نہیں آئی حسین بڑے اطمینان سے چلا, لیکن جو ہی ماں زہرا کی قبر نظر آئی حسین اس طرح دوڑا ہے جس طرح چھوٹا بچہ اپنی ماں کی آغوش کی طرف لپکتا ہے. ایک مرتبہ قبر زہرا پر آیا ہے حسین, خود کو گرا دیا ماں زہرا کی قبر پر. اماں زہرا میری پہلو شکستہ ماں, تیرے حسین کو مدینہ سے نکالا جا رہا ہے. عزادار علماء نے بیان فرمایا ایک مرتبہ قبر زہرا کانپی, قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا مظلوم الام, السلام علیک یا غریب الام. او میرے کربلا کے مسافر تجھے میرا سلام, او مظلوم حسین ماں زہرا کا سلام. اجرکم علی اللہ. بس عزادارو حسین نے ماں زہرا سے بھی اجازت لی, نانا اور ماں کو سلام کیا. نانا سے عرض کیا نانا رسول خدا ساری دنیا قیامت تک تیرے سلام کو آئے گی, لیکن تیرا بیٹا آخری سلام کر رہا ہے, حسین اب سلام کے لیے نہیں آئے گا. نانا حسین کا آخری سلام. اجرکم علی اللہ. بس عزادارو آیا ہے حسین اپنے گھر میں, اور ایک مرتبہ محلہ بنی ہاشم میں یہ آواز گونجی عباس, جی آقا عباس میرے قافلے کو تیار کرو, عباس قافلے کو تیار کرو. میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. مولا نے عباس کا نام لیا, عباس نے جی آقا کہا, نہ سوال کیا نہ جواب کیا, یہ ہے اطاعت امام. عباس نے اعلان کر دیا بیویوں تیار ہو جاؤ, بس کچھ ہی دیر ہے, آپ سے التماس دعا. عزادارو اب یہ 28 رجب ہے نا, یہاں عباس کا پہرا ہے. علماء نے لکھا, علماء نے بیان فرمایا ایک مرتبہ عباس کا حکم ہوا وہ گلیاں جو محلہ بنی ہاشم کی طرف آتی ہیں ان کے اطراف میں کناتے لگ جائیں. ایک مرتبہ عباس کی آواز گونجی خبردار کوئی چھتوں پر نہ آئے. ایک مرتبہ عباس کی آواز گونجی خبردار کوئی گلی میں نہ آئے. عباس کیا ہو گیا؟ رسول زادیہ زینب ام کلثوم اپنے گھر سے باہر آ رہی ہے. عباس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کوئی گلی میں موجود ہو اور زینب گلی میں آ جائے. اجرکم علی اللہ. بس عزادارو علماء نے یہی لکھا, اعلان ہوا اب آقا حسین مسند نشین ہیں, ایک مقام پر تشریف فرما ہیں. پردے کے پیچھے سے اعلان ہونا شروع ہوا. ایک مرتبہ
ایک بی بی کا نام لیا گیا. آقا حسین سے پوچھا گیا آقا یہ بی بی آنا چاہتی ہے. آقا نے نام سنا, کبھی کہا قاسم جاؤ اپنی ماں کا استقبال کرو, کبھی فرمایا عباس جاؤ ام کلثوم کا استقبال کرو. ایک ایک بی بی کا اعلان ہوتا رہا. آقا حسین جوانان بنی ہاشم کو بھیجتے رہے, ہر کوئی جاتا رہا, استقبال کرتا رہا. حسین مسند پر بیٹھا ہے. اب میری طرف دیکھنا خدا کے لیے. ایک مرتبہ پردے کے پیچھے سے اعلان ہوا, اب علی کی بیٹی زینب کبریٰ سوار ہونے کے لیے آ رہی ہے. ادھر سے حسین نے مسند چھوڑی, ادھر سے عباس آگے بڑھے, ادھر سے اکبر آئے, ادھر سے قاسم آئے. بی بی ہم سوار کرائیں گے. عزادارو, علی کی بیٹی عقیلہ بنی ہاشم نے عجیب کام کیا. جب سواری کے قریب آ گئی, ایک مرتبہ عباس کو دیکھا, ایک مرتبہ حسین کو دیکھا, ایک مرتبہ اکبر کو دیکھا, ایک مرتبہ قاسم کو دیکھا. کیا کہا بی بی نے؟ کہا تم سارے عصر عاشور تک کے ساتھی ہو. زینب کو وہ سوار کرائے جس نے 11 محرم کو زینب کو سوار کرانا ہے. کہاں ہے میرا سجاد؟ سجاد بیٹا آگے آؤ, اپنی مسافرہ پھپھی کو سوار کراؤ. اجرکم علی اللہ. سید سجاد آگے بڑھے, زانو توڑا, بسم اللہ, زینب پھپھی اماں زینب کبریٰ سوار ہوئی. بس عزادارو, یہ شان و شوکت ہے زینب کی مدینہ میں. یہ 28 رجب کی روانگی ہے. اب ایک اور منظر دیکھو عزادارو, یہ منظر کون سا ہے؟ یہ 11 محرم کا منظر ہے. 11 محرم کا منظر ہے. ایک جملہ سن لو, 10 محرم کو ایک کام حسین نے کیا تھا, 11 محرم کو وہی کام زینب نے کیا ہے. اللہ کرے میں بات پہنچا لوں. 10 محرم کو ایک کام حسین نے کیا, 11 محرم کو وہی کام زینب نے کیا. حسین نے کیا کام کیا؟ جب اکبر مارا گیا, جب اکبر مارا گیا, جب قاسم مارا گیا, جب اونو محمد مارے گئے, جب ششماہا مارا گیا, جب حسین تنہا ہو گیا, ایک دفعہ کہا نظر یمیناً و شمالا, کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا, اور یہ آواز بلند کہی, او میرے شیرو حسین تنہا ہے, آج سوار نہیں کراؤ گے. عزادارو, یہ 10 محرم کی آواز ہے. اب 11 محرم کی آواز. جب بیویوں کو قیدی بنایا گیا, ایک مرتبہ اعلان ہوا رسول زادیوں کو قیدی بنا کے لے چلو. عزادارو, جب یہ لائن آگے بڑھنے لگے, زینب کبریٰ کو جلال آیا, کہا خبردار, عباس نہیں ہے, عباس کی بہن زینب موجود ہے, علی کی بیٹی زینب موجود ہے, ان مستورات کو زینب سوار کرائے گی. اب ایک ایک بی بی کو زینب نے سوار کرایا. جب سب بیبیاں سوار ہو گئیں, نظرت یمیناً و شمالا, ایک مرتبہ دائیں دیکھا, ایک مرتبہ بائیں دیکھا, عباس بہن سوار ہو رہی ہے, اکبر زینب سوار ہو رہی ہے. اجرکم علی اللہ. آخری جملہ اور التماس دعا. عزادارو, جب بیبیوں کو بے پالان اونٹوں پر سوار کرایا گیا, ان اونٹوں نے گردنوں میں گردنیں ڈال دی. ایک مرتبہ زینب نے سید سجاد سے پوچھا, سجاد بیٹا یہ ان اونٹوں نے آپس میں کچھ بات کی ہے, تو امام وقت ہے, یہ بتا انہوں نے کیا کہا ہے. سید سجاد نے فرمایا, پھوپھی زینب آپ کی غریبی کا نوحہ پڑا ہے, آپ کی مظلومیت کا نوحہ پڑا ہے. یہ اونٹ کہہ رہے ہیں خبردار, اگر تازیانے مارے جائے, اگر تیز چلنے کا کہا جائے, تیز مت چلنا, تمہاری پشت پہ رسول کی بیٹیاں قیدی بنائی گئی. الا لعنت اللہ علی القلب. کل بھی مجلس